زیاد مجھے کس سے ڈرا رہا ہے؟ تو پلٹ کے علی کی بیٹیوں سے کیا اس میں کیا اتنا کم ہے کہ یتیم کو کرنا چاہیے؟ کیا سن میں زیاد وہ بیوی ہے جو امامت کو جلتی آگ سے بچا کے لے آئی ہے؟ چلتے ہوئے خیمے سے روزہ لائی اور ایک امام کو نہیں، دو امام، سید سجاد کو بھی، محمد باقر کو بھی۔ اب سنیے، محمد باقر کو بچایا کاش توجہ کیا ہوتا۔ ارے نکول والوں ذرا سر اٹھا کے یہ فکرہ سنو، آج تم جس امام کی رعایا بنے ہوئے ہو نا، اسے بھی زینب نے بچایا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، اسے بھی جناب زینب نے بچایا ہے۔ ہوا کیا؟ بہت غور اور بہت خوف کی استاد کارستان بہت علمی شخص وہ کہتے ہیں خود میں جناب زینب نے بہت علم سن لیتے ہیں خود میں جناب زینب نے دیے۔ اگر زینب کی جگہ محمد عربی کو خطبہ دینا ہوتا ہم بھی محمد طیب گیلانی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ علی کی بیٹی دربار میں جب داخل ہوئی تو ایسا لگ رہا تھا سینکڑوں پاس ایک زینب میں سنتے ہوئے۔ نہیں، اس کے کچھ جملے جو ہر میں نے یاد کر لیے، بہت قیمتی، ایسا لگ رہا تھا جیسے سینکڑوں پاس ایک زینب میں سنتے ہوئے۔ ابھی بھی فطرے کی قدر نہیں ہوئی۔ نوجوانوں، تم قدر نہیں کرو گے تو کون قدر کرے گا؟ سنی ہو کے کہتا ایسا لگ رہا تھا جیسے سینکڑوں پاس ایک زینب میں سنتے ہوئے ہو۔ ابھی لشکر سے ایک عباس کو سنبھالا نہ گیا۔ جناب زینب نے جلالت کے عالم میں یزید کے چہرے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد مہلا یا احمد، میرے دوستوں چمچے بھی ہنسی کتنے تھے؟ 1400 کرسی نشین چمچے نہیں تھے، کرسی نشین کو باہری ملک تھے، ایمبیسڈر تھے، راجدوت تھے، بڑے بڑے عہدوں پہ پائے تھے۔ چمچے جو تھے نا وہ دائیں بائیں جو کرسی پہ کھڑے تھے 1400 600 سے زیادہ چلا اور ایسے میں زینب نے کہا مہلا شاہ ہے پاگل اللہ اکبر اللہ اکبر سر اٹھا کے ذرا دیکھیے اس وقت کے سر ملک کا حاکم کا ضرور اور زینب نے کیا کہا ہے پاگل نہیں اس کے
لیے سمجھنا ضروری ہے. حضور ایک ڈاکٹر مثال کے طور پہ میری طبیعت خراب ہے. آپ کے مولانا بیک گراؤنڈ میں بہت اچھا ڈاکٹر میں اسے دکھانے جاؤں گا. مجھے پتا نہیں ملنا تو 5 منٹ پہنچ گیا. آج توجہ کیا ارے زینب نے سامان خرچ بھی کیا ہے. زینب نے کہا جب محلہ کیا آنا ارے پاگل. زینب نے پاگل کر کے بتایا کہ آج تک یہود نے جتنے قانون بنائے ہیں سب ختم کیا میں نے. پاگل کون کر سکتا ہے بات کی کہنے کے علاوہ یہ پاگل آج تک پاگل کہیے پھر تک ملک کی حکومت زینب نے ایک لمحے ختم کر دی. اب لوگ کہنے لگے اس نے ہمیں بلایا ہے اور یہ ہاتھ بندوا کے اسے پاگل کر دیتے. یہ ہے کون؟ سنیے گا یہ ہے کون؟ تو جناب زینب نے جب پہلا جملہ بولا مکالمے کا کیا دیکھو ہماری طرف ہمارا تعلق کھلانے والے خاندان سے ہے. نہ یا تو آپ تھکے ہوئے ہمارا تعلق کھلانے والے خاندان سے. اب جو آئے گے دوسرے کے سامنے کرے کھلانے والا خاندان ذرا سا وضاحت بی بی نے کہا سنو ہمارا شیوا کھلانا بھائی 1400 سال بعد اگر تم حسین کے نام پہ کھلا رہے ہو تو شکریہ ادا کرو زینب کا. جو زینب نے بتا دیا کہ ہمارا رشتہ کھلانے والوں سے ہے جو صرف کھائے اس سے زینب کا رشتہ نہیں ہے. ہمارا رشتہ اور ضروری نہیں کہ کھلانے کا مطلب خدیجہ جیسی دعوت ہوگا. ایک روٹی کا ایک لقمہ بھی کھلایا جا سکتا ہے. یہ یاد رکھیے یہ یاد رکھیے. ہمارا تعلق بہت غور سے 3-4 جملے ہیں وقت کے اندر میں گفتگو سمیٹ دوں گا کیونکہ میری عادت ہے جو وقت دیا گیا ہے. کل میں آپ سے 5-7 منٹ ادھار جو کسی مجلس میں چونکہ جنگ سنانی ہے اس لیے کسی مجلس میں 55 منٹ پڑھ کے اسے پورا کریں گے. ادھار لیں گے 8 منٹ. فکرہ سنیے گا بہت ہمارا تعلق کھلانے والے کھانے دوسرے کو کوئی چلے. یہ کس گھرانے کی ہے؟ کھلانے والا گھرانہ تو ایک ہی ہے وہ خدیجہ کا جس نے اپنا سارا مال اسلام کو لٹا دیا, جس کے لیے زمانے کے رسول نے کہا تھا اسلام کھڑا نہ ہوتا اگر خدیجہ کا مال نہ ہو. اگر تھوڑی سی وضاحت کر دے تاکہ پتا چلے کہ کس گھرانے سے. میری بیوی نے کہا ہم اس گھرانے سے جس نے زمانے جاہلیت میں بھی خود پہ شراب حرام کیا ہوا تھا. کاش توجہ کیا ہوتا. اب پھر لوگوں نے ایک دوسرے کو دیکھا. اب ارے کس گھرانے کی بات ہو رہی ہے؟ وہ تو صرف ایک ہی گھرانہ بنو ہاشم جس نے خود پہ شراب حرام کی ہوئی تھی. تھوڑی سی وضاحت اور ہو جائے. ہمارا تعلق اس گھرانے سے جس نے طواف 7 بار مجلس بڑی محنت سے آمادہ ہوتی ہے. یہ تاریخ کے وہ گوہر ہے جو آسانی سے نہیں ملتے. 7 بار طواف تو بنو ہاشم نے معین کیا ہوا کہیں یہ گھرانے سے تو نہیں. اب بیوی نے اگلا فقرہ ارشاد فرمایا کہ سنو جس نے کھوئے ہوئے زمزم کو ڈھونڈا
وہ ہمارا دادا ہی تو ہے. تاریخ ہے, تاریخ میرے بچوں, جا کے تاریخ دیکھنا. زمین اللہ کھو چکا تھا. اسے دوبارہ زینب کے دادا نے یعنی اس گھرانے میں ڈھونڈا ہے. کہ یہ ہے بنی ہاشم, لیکن کس شاخ سے یہ ذرا سا پتہ چل جائے تو بات ہی بن جائے. اب یہ پبلک چاہتے ایک شخص کیا آپ یہ تو سمجھ رہے کہ آپ بنی ہاشم ہو سکتے, لیکن یہ بتا دیں کس شاخ سے. اب مجمع کی طرف دیکھ کے فخر آگا. میں اس کے بیٹی جس نے دو قبلوں کی طرف نماز جو پہنچ گئے انہوں نے سلام کرا, جو پہنچ گئے انہوں نے سلام کرا. میں اس کی بیٹی ہوں جو اللہ کا پھینکا ہوا تیر ہے کافروں کی طرف. کاش توجہ کیا ہوتا. اب بھی کچھ لوگ دانت تلے انگلی دبائے ہوئے تھے تو بی بی نے مسکرا کے کہا میں اس کی بیٹی ہوں جس کے لیے کعبے کی دیوار میں شگاف پیدا ہوا. کاش توجہ کیا ہوتا, کاش توجہ کیا ہوتا, کاش توجہ کیا ہوتا. اس کے بعد کہتی ہے میں اس کی بیٹی ہوں جس کی سلسلے سے یزید بن عنب نے روایت کیا کہ 2 مرتبہ پورے عرب میں مجمع جمع ہوا. یہ علی کی ولادت میں, یہ علی کی ولایت میں. ذرا سا سن لیجیے گا بنا رہا ہوں کس زوجہ سے. بس یہ لوگوں کا کہنا جو بیوی نے کہا زینب بنت فاطمہ, وہی فاطمہ جس کے دروازے کو محمد عربی سلام کرنے جاتے تھے. کاش توجہ کیا ہوتا آپ نے. وہی فاطمہ جس کے دروازے پہ ملک الموت کھڑا رہتا ہے. آپ پہنچ رہے ہیں تو پھر میں فقرہ پڑھ دوں. وہی فاطمہ جس کے دروازے پہ ملک الموت کھڑا ہو کے اجازت دیتا ہے. وہی فاطمہ جس کا رشتہ زہرا لے کے آیا. کاش توجہ کیا. آگے فرماتی ہے وہی فاطمہ جسے اللہ نے ساری زمین میں دے دی. جو پہنچ گئے انہوں نے سلام کر. وہی فاطمہ جسے خدا نے ساری زمین ہمارے پاس علی گڑھ والے طبیعت خوش کر شعرا بیٹھے ہیں نقل کیجیے گا کبھی کسی شعر کے اندر اس فکر کو. وہی فاطمہ جسے خدا نے ساری زمین چھوٹا نہیں ابھی نکلوں گا اور علی پور والے پکڑ لیں گے کئی سال سے پڑھ کے جا رہے چھوڑ کے اس بار نہیں. زمین کے کاغذات ناطق صاحب جبل صاحب ہمارے پاس ہے, زاہد صاحب ہمارے پاس زمین کے کاغذات ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے پھر 3 دن میں بھی ہوں, تم بھی بیٹھو اسی بارگاہ میں.